السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد رسولہ النبی الامین المتین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ میلاد پاک کے مہینے میں محافل سجانے کی اللہ رب العزت نے اس میں آنے کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے گفتگو کرنے، سننے سنانے کی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی۔ ہم نے کل تقریباً 6 ہجری تک اس کا ذکر کہا اور سنا، جس میں خاص طور پر ہم نے صلح حدیبیہ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اور خاص واقعات اس کے اندر سے ہم نے سننے سنانے کا شرف حاصل کیا۔ اب آج 7 اور 8 ہجری کے واقعات وغیرہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ درمیان میں اور بھی غزوات پیش آئے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں گے کوئی عام اگر سیرت کی کتاب آپ لیتے ہیں جس میں بالکل سیرت مبارکہ شارٹ میں لکھی ہو، تو اس میں درمیان کے اور غزوات وغیرہ کا ذکر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صرف اور صرف کمپرومائز پر ختم ہو گئے، یا پھر دشمن راہ فرار اختیار کر گیا، یا دشمن نے وڈرا کر دیا۔ تو اس صورت میں اس کو باضابطہ طور پر نہیں لکھا گیا، کیونکہ کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا، مگر سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں اس کا ذکر بالکل ختم بھی نہیں کر دیا گیا، بلکہ کتابوں میں ہیں، مگر عام طور پر سنائی مشہور چیزیں جاتی ہیں، جیسا کہ بدر کے بعد پھر ہم ڈائریکٹ احد سنتے ہیں، ہمیشہ سنتے ہوئے آئے ہیں، اس کے بعد خندق سنیں گے، خندق کے بعد پھر صلح حدیبیہ، پھر اس کے بعد جا کر فتح مکہ، حنین، فتح مکہ، اسی طریقے سے یہ سلسلے وار ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم فتح مکہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، فتح مکہ تک کے جو حالات ہوئے مختصر، اور خیبر کا قلعہ جو فتح ہوا اس کے حوالے سے بھی مختصر گفتگو ہم کریں گے۔ سن 7 ہجری میں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خسرے حموس کی فتح کے بعد باندی عمر میں وہ قید ہو کر آئی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی باندی عطا کریں تاکہ میں اس سے نکاح کروں، آزاد کر اس سے نکاح کروں اور زندگی گزاروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ کو ان کے حوالے کیا، وہ ان کے ساتھ جانے لگے۔ اتنے میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ جس کو آپ نے حضرت صفیہ کو حوالے کیا ہے، وہ ان کا جو طرز زندگی ہے، اور حضرت صفیہ تو ایک باضابطہ رئیس کی اور ایک سردار کی بیٹی ہیں، تو وہ اس کو زیب نہیں دیتی، بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے نکاح میں لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو واپس بلوا کر کوئی اور باندی کو بلوا کر پھر وہ صحابی کے حوالے کیا، اور پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نکاح فرمایا۔ اور نکاح کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چیزیں یہاں پر میں عرض کرتا ہوا چلوں کہ اتنا آسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کو بنایا ہے، اور اتنا پیارا مذہب ہمیں دیا ہے، ہم اس کو بھلا بیٹھے ہیں، اور بالکل ہم نے اپنی پرسنل ویلیوز، مکمل دین کو ہم نے پرسنل ویلیوز کے ذریعے بھر دیا ہے، اور جو حقیقتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت صفیہ سے نکاح حضور کا ہوا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو ولیمہ فرمایا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے صحابہ اکرام سے کہا، کس کس کے پاس جو کھانے کی چیزیں لے کر آؤ۔ کسی کے پاس کھجور تھا، اور کسی کے پاس گھی تھا، اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ستو تھا۔ وہ تینوں چیزوں کو حضور نے منگوا کر تینوں کو ملا دیا، اور حلوہ کی شکل اس کی بن گئی، تو حضور نے اس کو تقسیم فرمایا اور کہا کہ یہ میرا ولیمہ ہے۔ اتنا آسان، اتنی سادگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، دی ہے۔ تو حضرت صفیہ کا جب نکاح ہوا، بعد میں اب یہاں پر ایک خاص واقعہ
सुनने और समझने से ताल्लुक़ रखता है, वो ये कि हुज़ूर हज़रत सफ़िया का जब निकाह हुआ तो हज़रत सफ़िया को बाद में हुज़ूर ने देखा तो उनके आँख में एक ज़ख्म का निशान था, जैसे कि आँख पे जब बहुत ज़ोर से मार पड़ती है तो खून जम जाता है, या हरा रंग हो या लाल रंग हो, शदीद अगर ज़ख्म होता तो वो लाल से गहरा होकर हरा नज़र आएगा या फिर लाल नज़र आएगा। तो उनका ज़ख्म आँख का इतना शदीद था कि वो लाल से आगे बढ़कर सब्ज़ नज़र आता था, इतना सख्त शदीद ज़ख्म उनकी आँख में था। वाक़या दरअसल ये है कि हज़रत सफ़िया उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुज़ूर ने पूछा कि सफ़िया ये निशान किस चीज़ का है जो तुम्हारी आँख में है? तो आप फरमाती हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निकाह के बाद सुना रही हैं हुज़ूर को कि मैंने ख्वाब में देखा था कि एक चाँद आसमान से उतरा और मेरे गोद में समा गया, और जब मेरे गोद में समा गया तो मैंने ये वाक़या अपनी शौहर को सुनाया तो उसने मुझे थप्पड़ रसीद किया, उसने मुझे थप्पड़ मारा और उसका इतना ज़ोरदार उसका थप्पड़ था कि उससे मुझे ये निशान आ गया, और वो ये मुझे कहता था कि क्या तू यसरब के अमीर, यसरब के मालिक से तू निकाह करना चाहती है? तो यानी उसकी ताबीर खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उसने ख्वाब सुना तो वो ताबीर का उसका इल्म वो रखता था, और वो जान गया कि ये इसकी ताबीर तो यही है कि इसका निकाह जाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होने वाला है। तो उसने एक जोर से जो हुजूर अकरम हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला को थप्पड़ दी तो हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा की आंख में वो निशान आ गया। चांद के काफी और सहाबा कराम ने भी ख्वाब देखे हैं, जिसमें सीरत निगारों ने एक वाक़या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी लिखा है। हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत फरमाने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम के सफ़र पर थे। उस सफ़र पे आपने ख्वाब देखा था कि एक चाँद आसमान से उतरा है और मक्के में आया है और मक्के को रोशन कर दिया है। फिर मक्के से मदीना गया है और मदीने को फिर रोशन किया है। फिर मक्के में वापस आकर उसने रोशनी पहुंचाई, मगर 360 घर ऐसे थे जो अंधेरे के अंधेरे में रहे, और फिर वो चांद हजरत अबू बकर के घर को आ गया, घर में वो उस चांद ने क़याम किया। ये अजीब ख्वाब उनको नजर आया हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। तो वो उन्होंने जाकर एक ईसाई पादरी से, उन्होंने राहिब से सवाल किया, जो ताबीर का इल्म रखता था, पूछा कि मैंने इसे ख्वाब देखा है, मामला क्या है? कहने लगा कि अनकरीब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताबीर हज़रत अबू बकर को ये बताई गई कि अनकरीब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर होने वाला है, और वो उनका ज़हूर मक्के को रोशनी से भर देगा। फिर वो हिजरत फरमा कर मदीना जाएंगे, और मदीना से फिर और तुम उनके ख़ास आदमी बनने वाले हो, और तुम उनके ऊपर ईमान लेकर आओगे, और उनके ख़ास लोगों में तुम्हारा शुमार होगा ही, हज़रत, क्योंकि चाँद वो तुम्हारे घर में भी आया है। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि वो ख्वाब की ताबीर में सुनकर मुझे कुछ तकलीफ भी हुई और खुशी भी हुई। तकलीफ इस बात की हुई कि हमें मक्का छोड़ना पड़ेगा, मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ेगा, और खुशी इस बात की हुई कि मैं उनके खास लोगों में रहूंगा। तो ये ख्वाब हज़रत अबू बकर ने देखा, और जब मक्के मुअज़्ज़मा तशरीफ लाए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जब दावत दीन पेश हुई तो पहली फुर्सत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल फरमाया, क्योंकि पहले ही ख्वाब और ताबीर उसकी सुन चुके थे। तो हुजूर ने जब इजहार फरमाया तो आपने कबूल फरमाया। बाज़ लोगों ने ये भी आगे लिखा है कि एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, ईमान तो ला चुका हूँ, और मगर बस ईमान की और तरक्की के लिए और ईमान की और हलावत के लिए कुछ निशानी मैं देखना चाहता हूँ कि आप कुछ बताएं। डाउट किसी किस्म का नहीं था, चाहते थे कि और उसमें इजाफा हो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, अय अबू बकर, वो ख्वाब काफी नहीं जो मुल्क शाम में देखा था? ये ख्वाब हजरत अबू बकर ने हुजूर को सुनाया नहीं था, मगर हुजूर पूछ रहे हैं, अय अबू बकर, वो ख्वाब काफी नहीं जो मुल्क शाम में देखा था? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु, ये चांद की ये ताबीर हजरत सफिया के हक में ऐसी आई, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक में इस तरीके से आई। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप देखें कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर हमारी प्रोग्राम अटेंड करने वाली ख़वातीन की इसमें कसरत है, जो ग्रुप्स की शक्ल में भी हैं, फैमिलीज़ में बैठ कर भी सुन रही हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब पढ़ें
ایک نہیں، زندگی میں 4 5 8 مرتبہ اس کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے الگ الگ اینگل سے۔ ایک مطالعے میں ایک اینگل یہ کریں کہ امہات المؤمنین کا حضور کے ساتھ کیا کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ریلیشن رہا۔ اور شیخ الاسلام کی ایک کتاب ہے الاخد الثمین، منہاج بکس .com پہ آپ جائیے، حدیث کے سیکشن میں، اس میں امہات المؤمنین کے الگ الگ شانوں میں، الگ الگ آپ کے شانوں میں جو حضور کے ازواج مطہرات ہے ان کی شان میں جو احادیث شیخ الاسلام نے اس میں جمع فرمائی ہیں، آپ دیکھیں اور غور کریں اور سوچیں کہ کس طریقے سے ان کا آپس میں تعلق رہا۔ یہ بڑی لطیف بات یہ ہے کہ اکثر امہات المؤمنین کی شان جو ہم اس سلسلے میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور میں نے آپ کو جو کچھ بتایا، اکثر کو روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں جو خود ام المؤمنین ہیں۔ تو اب یہ آپ سوچیں کہ کس طریقے سے وہ شان حضرت صفیہ کی یہاں بیان کرتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، دوسری ام المؤمنین کی شان بیان فرما رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا لذیذ کھانا بناتی تھی، اور اتنا عمدہ کھانا بناتی تھی کہ دیگر امہات المؤمنین میں حضرت صفیہ سے زیادہ لذیذ کھانا بنانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرما رہی ہیں۔ اور آگے فرماتی، ایک دفعہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کی وجہ پوچھی، دریافت فرمائی تو عرض پر پرواز ہوئی کہ یا رسول اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں آپ سے افضل ہوں۔ حضرت عائشہ کس سے فرما رہی ہیں؟ حضرت صفیہ سے۔ تو یا رسول اللہ، آپ سے بہتر ہوں اس لیے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کی شرافت حاصل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب یہاں پر آپ دیکھیے ازواج مطہرات میں جب بھی ایسے معاملات پیش آئے ہیں، کبھی کسی نے کچھ کہا، کبھی کسی ام المؤمنین نے کسی کو کچھ کہہ دیا، آپ وہ سمین کی اگر کتاب لیں گے، آپ آن لائن کم سے کم سافٹ کاپی لے لیں، اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بیلنس کیا ہے۔ کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس کو بھی بیلنس کیا ہمیشہ۔ کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی خدیجہ کو کچھ کہا، اس کو بیلنس کیا۔ تو فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اس کے جواب میں کہ تم عائشہ سے یہ کیوں نہیں کہتی کہ حضرت ہارون علیہ السلام میرے باپ ہیں، کہ تمہارا نسب تم عائشہ سے یہ کیوں نہیں کہتی؟ حضور نے جواب دیا کہ یہ کہو کہ میں ان کے نسب سے ہوں، ہارون علیہ السلام میرے باپ ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام میرے چاچا ہیں، اور حضرت محمد میرے خاوند ہیں۔ یعنی انہوں نے ایک شان بتائی کہ میرا نسب جا کر حضور کے میرے بابا اوپر سے جا کر ملتے ہیں، انہوں نے اپنی شان ظاہر کی۔ حضور نے اس کو بیلنس کرتے ہوئے فرمایا کہ تم عائشہ کو یہ جواب دو کہ میرے بابا ہارون علیہ السلام ہے، چاچا موسیٰ علیہ السلام، اور میرے شوہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو اگر آپ اس اینگل سے اگر اس کا مطالعہ کریں گے تو بڑا آپ کو کافی کچھ سیکھنے کا اس میں موقع ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا یہ تسلی بخش اور محبت آمیز جواب سن کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور مسکرانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کو تکلیف میں دیکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو تسلی دے، لوگوں کو خوش کرے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ایسی کہ حضور اتنی محبت رحمت فرمانے والے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو لوگ ہیں، یہ سمجھدار ہیں، ذی شعور لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے اور حضور کی محبت شفقت امت پر آپ دیکھیں، تشریف فرماتے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور صحابہ کے ساتھ حضور جب بھی گفتگو کر فرماتے کسی نہ کسی کی تعلیم ہوتی، تربیت ہوتی، اہم ہی گفتگو ہوتی، جو کہ آج بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد احادیث کی شکل میں یہ کتابیں جو ہمارے پاس ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں ہی کا نتیجہ ہے۔ مگر اس دوران حضور بیٹھے ہیں، ایک دیوانی آئی جو مدینہ پاک میں پھرا کرتی تھی، دیوانی وہ آئی اور دور کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کرنے لگی، جیسے دیوانی اشارہ، آپ چشم تصور میں آپ سوچے کیا منظر رہا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات اشارہ کیا، بلایا، حضور اس کے لیے اٹھ کر گئے ہیں۔ حضور صحابہ اکرام نے چاہا کہ اس کو روک دیں کہ بھئی دیوانی آ کر حضور کو کیا کرے گی، تو جب حضور اٹھ کر گئے تو کہنے لگی مجھے آپ سے کام ہے۔ فرمایا اچھی بات ہے، کیا کام ہے؟ آپ چلیں۔ تو وہ حضور کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جانے لگی، وہ آگے چل رہی ہے، حضور اس کے ساتھ چل رہے ہیں، دیوانی ہے،
آگ پکڑ کر سارے مدینے کی گلیوں میں گھومنے لگی. لوگ حیران ہیں کہ یہ آگ اس کو کیا ہو گیا ہے, اور لے جاتے گھومتے پھرتے ایک جگہ لے جا کر حضور کا ہاتھ چھوڑا, کہا کہ میرا کام ہو گیا. تھی تو دیوانی, مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی رحمت محبت شفقت فرمانے والے. ایک بڑھیا تھی, حضور کی سیرت کے واقعات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا, نوجوانی کے ابتدائی اوائل دور کے واقعات میں سے ہیں, حضور نے دیکھا کہ بڑھیا ہے اور اپنے قافلے کے ساتھ تو جاتے جاتے وہ پیچھے رہ گئی ہے وزن سامان اٹھاتے ہوئے. تو سامان اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ, حضور لوگوں کے بوجھ اٹھاتے, سامان اٹھاتے, جا کر کہا کہ مائی یہ سامان مجھے دے دیں, میں تمہاری مدد کرتا ہوا چلو. حضور نے اٹھا لیا. بڑھیا بڑی خوش ہوئی کہ بھئی میرا قافلہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا, اور یہ کون نوجوان ہے اتنے اچھا اخلاق والا کہ جو مجھے مدد کر رہا ہے. راستے بھر وہ گفتگو کرتی گئی اور یہ کہتی گئی کہ تم اتنے اچھے نوجوان ہو, میں چاہتی ہوں کہ تمہارا خرابہ نہ ہو, اور میں نے سنا ہے کہ مکے میں ایک شخص آیا ہے جو کچھ بولتا ہے لوگوں کے دلوں پر اس کی بولی جادو کی طرح اثر کرتی ہے. تم کبھی اس کے دام میں نہ آنا, اس سے بچ کے رہنا, وہ نئے دین کی بات کرتا ہے. سارا حضور کے بارے میں وہ راستہ بھر کہتی گئی اور حضور مسکراتے رہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قافلے تک چھوڑا, اس نے پوچھا کہ تمہارے نوجوان یہ تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے جب تم نے مجھ پر احسان کیا. حضور مسکرا کر فرمانے لگے راستہ بھر جس کا ذکر تم نے کیا ہے میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ ہے. اب ہم نے کل بات کی تھی فتح صلح حدیبیہ کے حوالے سے, ہم نے گفتگو کی کہ شرائط یہ رکھے گئے کہ 10 سال تک ہمارے یہاں کا کوئی آدمی آپ کے پاس نہیں آئے گا, اور آپ کے پاس اگر آ بھی جائے تو آپ کو لوٹانا پڑے گا, اور عمرے کو آپ اس سال نہیں آئیں گے, البتہ آپ نیکسٹ ایئر آئیں گے اور عمرہ کریں گے. صحابہ کرام بڑا بوجھ جلدی لے کر وہاں سے چلے. کل ہم نے سنا اب یہ دوسرا سال ہے, 6 ہجری میں تو عمرے سے واپس ہو گئے تھے, اب یہ 7 ہجری ہیں جس میں پھر عمرے کو واپس جانا ہے, کیونکہ انہوں نے معاہدے میں یہ تھا کہ واپس آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کریں گے. اب یہاں پر ایک عجیب منظر حضور صحابہ کرام اعلان فرما دیا حضور نے, جتنے لاسٹ ایئر رہ چکے تھے عمرے میں, عمرے کو جو نہیں چل سکے تھے آج سارے چلے, عمرے کو جانا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا, جمع کر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادائیگی عمرہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے. اب وہ لوگوں نے جو حرکات کی تھی کفاران مکہ و مشرکین مکہ, اب وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. اب ان کے مکے کو محمد آئے, کیونکہ ایگریمنٹ ہے لڑیں گے نہیں جھگڑیں گے نہیں, اور وہ بغیر لڑے جھگڑے کے وہاں رہ نہیں سکتے تھے مکے میں, اور لڑیں گے جھگڑیں گے تو فتح کس کی ہو جائے گی, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو جائے گی. تو وہ وہاں سے گھر چھوڑ کر نکل گئے, پہاڑوں کے پیچھے جا کر چھپ چھپ کر دیکھنے لگے کہ کب آئیں کب نکلیں گے, کیونکہ بچنا بچانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طواف کا حضور نے آغاز کیا تو فرمایا کہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہم دبلے پتلے ہو گئے ہیں, یہ مذاق اڑا رہے ہیں, ہم کمزور ہو چکے ہیں, مدینہ کی آب و ہوا نے ہمیں کمزور کر دیا ہے, لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے زمین پر اترا کر مت چلو. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب منظر کائنات کو بتایا, صحابہ کو فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مدینہ جا کر کمزور ہوئے ہیں, تو لہٰذا صحابہ اب ان کو یہ وقت ہے کہ طواف کعبہ کے دوران ان کو اپنی طاقت اور جمع مردی بتانا ہے. تو لہٰذا اب کیا کرو, عمل کرتے ہوئے 3 طواف کیسے کرنے ہیں, تن کر چلنے ہیں, زمین پر کہیں اور تر کر چلنا نہیں ہے. مگر ان کے سامنے کفار دیکھ رہے ہیں جو کہ آج تک بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں, آج تک بھی ہم جو حج عمرہ طواف وغیرہ کرتے ہیں, آج تک بھی وہ سنت, اس کے آج بھی یہ سنت کا سلسلہ جاری ہے. حضور نے کفار کو بتایا تھا. آج آپ جا کر دیکھیں مکہ معظمہ کے حدود میں, آپ وہاں پر انٹرنس پر ہی لکھا ہوگا کہ اندر کفار کا آنا ممنوع ہے. آج کفار نہیں ہیں وہاں پر, ان کو آنے اندر نہیں دیا جاتا. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے رکھ دیا. جتنے جاتے ہیں اسی طریقے سے تن کر طواف کرتے ہیں. تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ فرمائے, اور کیونکہ معاہدے کے مطابق 3 دن میں واپس ہو جانا ہے. اب صحابہ کرام اتنے دنوں کے بعد وہاں پر تشریف لائے ہیں, اور ان کا دل وہاں سے جانے کو نہیں کر رہا. آپ کو سوچے جب ہم جاتے ہیں 15 دن ہمیں بس نہیں ہوتے, 7 دن دیکھے دیکھے ہمارے گزر جاتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں
کہ جو ٹریولز والے لے جاتے ہیں کہ بھائی اتنے دن گزر گئے اور 4 دن ہو جاتے کاش، اور کچھ دعائیں کچھ عمرے وغیرہ کر لیتے. تو ہم گنہگار ایسے ہیں جنہوں نے حضور کا جلوہ تک نہیں دیکھا، نہ وہ دور دیکھا، مگر صحابہ اکرام جو سارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور صحبت میں رہ کر فیضیاب ہونے والے صحابہ کی ایمان کا عالم کیا ہوگا اور ان کے دل کی کیفیات کا عالم. صحابہ اکرام پھر عمرہ ہو جانے کے باوجود پھر بھی غم و غصے میں رہے کہ بھی ہمیں جانا پڑ رہا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں. یہاں تک کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آ کر یوں کہا کہ یہ زمین نہ تمہاری ماں کو ورثے میں ملی ہے، نہ یہ تمہارے باپ کی جاگیر ہے. اس طریقے کے الفاظ صحابہ اکرام کی زبان سے نکلے. حضور نے کہا نہیں، چپ ہو جاؤ، وقت آئے گا، صبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کرنے کے لیے کہا. پھر وہ بڑا بوجھل دل لے کر وہاں سے چلنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اس وقت. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ بھی تشریف لائیں، اور اس سال پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت میمونہ سے بھی ہوا. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نکاح ہوئے ہیں ان میں سے آخری نکاح تھا حضرت میمونہ کے ساتھ. اور یہ 7ویں ہجری میں ہوا. مسلمان عمرہ کر کر واپس ہو چکے. میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد پھر الگ الگ ملکوں تک بھی پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائے ہیں، خطوط پہنچائے، سارا کچھ پہنچائے. اب اس شرائط میں شرط یہ ہے کہ قریش اور مدینے والے یہ درمیان آپس میں اچھا قبیلوں کی بھی حمایتوں کو بانٹ لیں گے. ایک قبیلہ تھا بنو خزاع غالباً اس کا نام تھا، اور ایک قبیلہ تھا بنو بکر. تو یہ لوگوں نے کفارہ نے مکہ کی حمایت، مشرکین مکہ کی حمایت بکر کو تھی، اور بنو خزاع کی حمایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے پاک مسلمانوں کی حمایت تھی. یہ میں آپ کو آگے سناتا ہوں اس کا ہوا کیا. تو اب یہاں تو کوئی جنگ ہونی نہیں ہے، حضور نے دوسری جانب خطوط بھیجے، سارا کچھ کیے. اب وہاں پر ہو یہ رہا تھا کہ جو یہودی نکالے جا چکے تھے، جن کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، جو مدینے میں پہلے رہ کر فساد مچا رہے تھے، ان کی پہلے سے یہ عادت تھی، تو وہ جا کر بھی کفار مشرکین کو برگلانے کا کام کر رہے تھے، کچھ نہ کچھ منافقانہ، اور منافقوں کو وہ مضبوط کرتے جا رہے تھے مکے مدینے پاک میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اب ہم ان کے اوپر کیا کریں گے، حملہ ہم ان کے اوپر کریں گے. اور خیبر ان کا ٹھکانہ تھا، خیبر ان کا قلعہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو فتح کرنے کی خاطر 1600 صحابہ اکرام کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جانب رواں دوا ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اور ایک کے بعد ایک الگ الگ صحابہ کو، حضرت ابوبکر، حضرت بعض روایت کے مطابق حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور دیگر، حضرت عثمان اور دیگر اور صحابہ کو ایک کے بعد ایک ٹکڑیاں بنا کر بھیجتے گئے، جاؤ حملہ کرو. وہ لوگوں نے انہوں نے دروازہ بند رکھا، اور وہ دروازہ اتنا بڑا تھا اور اتنا وسیع وہ قلعہ تھا، دیواریں ایسی مضبوط تھی کہ کوئی بھی جاتا تو پھر وہ نہ دروازہ کھلتا نہ کچھ، ان کے اوپر حملہ برابر کر کر ہر حملہ ناکام ہو جاتا، الٹا وہ لوگ اندر سے تیر چلاتے. اس طریقے سے کافی مرتبہ کوشش کی گئی مگر حملے ناکام ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو خیبر کو فتح کرنے والا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو فتح عطا فرمائے گا. اب سارے صحابہ اکرام میں جستجو پیدا ہوئی، آخر حضور کس کو دینے والے ہیں. دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو آواز دی، بلایا. تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے نہیں تھے، کوئی گئے، جا کر ان کو بلا کر لے کر آئے. پوچھا علی کہاں ہوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھ دکھتی ہے، اور جس طریقے سے ہمیں آنکھوں کا انفیکشن ہو جاتا ہے، آشوب چشم کا میں پرابلم میں ہوں، یا رسول اللہ آنکھ دکھتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا اور حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا. حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی آنکھوں کا دکھنا کم ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا ان کو عطا کیا، کہا کہ جاؤ اور خیبر کو فتح کر کر آنا. حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ہیں، اور حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں خیبر قلعہ کا دروازہ پھر کھلا. مرحب جو بڑا سخت کافر بھی تھا اور بڑا اس کی پہلوانی کے بڑے چرچے تھے، اس کی طاقت کا بڑا شعرہ تھا، اور وہ لباس بھی سر سے لے کر پاؤں تک مکمل لوہے کا پہنتا تھا. تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
نے اس کو للکارا اور بلایا، وہ آیا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے کہ جیسا کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا استغفر اللہ کوئی تکلیف پہنچائے گا، مگر مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایک ہی حملے میں اس کو سر سے لے کر ایسا وار کیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کا جسم دو ٹکڑے میں ہو گئے، اور دو ٹکڑوں میں ایسا بٹا کہ پھر وہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض روایت کے مطابق نیزے سے مارا تھا کہ وہ جا کر پتھر کے اندر تک سوراخ کر گیا۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک ہی بار میں اس کو ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا قلعے کا دروازہ اپنے دست مبارک سے اکھاڑ پھینکا، اور جب اکھاڑا تو جب حملہ ہونے لگا تو مولا کچھ دیر تک تو ڈھال بنا کر اس کو مولا علی المرتضیٰ ہلاتے رہے۔ بعد میں روایات میں آتا ہے کہ لوگ دیگر صحابہ اکرام وغیرہ اس کو 50 سے 60 لوگ مل کر جب اٹھانے کی لوگوں نے اس کو کوشش کی تو وہ اتنے لوگوں سے وہ نہیں اٹھا کہ اتنا وزن وہ تھا، مگر مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان ملی اور قلعہ خیبر فتح ہوا۔ مگر یہودی یہ انہوں نے اپنے آپ کو یعنی حملہ ہوا، کچھ مارے گئے، آخر میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، قلعہ حوالے کر دیا۔ مگر یہ ایسی قوم تھی جو کہ ظاہر میں اگر ڈرا بھی کر رہے ہوں تو پھر بھی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر آپ یوں سمجھے کہ شیطنت بھری ہوئی، اور یہ سامنے ظاہر کچھ اور پیچھے کچھ اور۔ انہوں نے کیا کیا، پہلے کہہ دیا کہ نہیں ہم اب نہیں لڑیں گے وغیرہ، اپنے آپ کو قلعے کو حوالے کر دیا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہار کو شکست کو تسلیم کر لیا، مگر فتنہ ان کے اندر بھرا ہوا تھا، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام تشریف فرما تھے تو انہوں نے کھانا بھیجا گوشت میں زہر ملا کر بھیجا۔ حضور اس کے تعلق سے دو روایتیں ہیں، ایک کے گوشت میں جب زہر ملا کر بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس میں زہر کس نے ملایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم نبوت سے جان گئے، پوچھا زہر کس نے ملایا؟ انہوں نے اعتراف کیا ہم نے ملایا، اور پھر کہنے لگے ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہے یا نہیں ہیں، اور اللہ کے نبی اگر ضرور ہوں گے تو زہر کو پہچان لیں گے، اس لیے ہم نے کیا۔ انہوں نے بہانہ بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ اور ایک روایت کے مطابق حضور اور صحابہ اکرام نے وہ گوشت کھایا ہے، جس میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ اکرام کچھ اس سے طبیعت میں وزن بوجھ محسوس ضرور ہوا ہے، مگر وہ زہر نے نقصان نہیں پہنچایا۔ اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شہید ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر ملانے والی عورت سے کے خون کے ذریعے اس کا قصاص لیا۔ یہ ہوا ہے خیبر کا قلعہ فتح۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب یہ علم ہوا کہ یہودی گدھے کا گوشت کھاتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اہل کتاب کے پاس جب گدھے کا گوشت جائز ہے تو شاید ہمارے پاس بھی ہیں، تو وہ بھی گدھے کا گوشت کھاتے ہیں۔ حضور اس 7ویں ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکامات بیان فرمائے، اور جس کے اندر خاص یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوشت کی حرمت بیان کی کہ گدھے کا جو گوشت حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال گدھے کے گوشت کھانے سے منع فرمایا، خچر کے گوشت کھانے سے منع فرمایا، درندوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا کہ درندوں کا گوشت نہیں کھا سکتے، اور پنجے سے پھاڑ کر کھانے والے پرندوں کا۔ اب اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کون سے پرندے جائز کون سے پرندے ناجائز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پنجے سے جو پھاڑ کر جو شکار کر کھاتے ہیں ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، اور مردار پرندہ اور لوٹ مار اور اچکے ہوئے مال کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار کو بھی اس سال حرام قرار دے دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھے، خچر، درندوں اور پنجے سے پھاڑ کر کھانے والے پرندوں کو حرام قرار دیا، اور مردار پرندے، لوٹے اور اچکے ہوئے مال کو بھی حرام قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں اور احکامات اسی سال آئے، اس میں حاملہ عورت سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا، پالتو گدھے کا گوشت حرام قرار دیا گیا، درندوں کا گوشت اور مال غنیمت کی تقسیم سے قبل اس کو فروخت کر دینا یہ بھی حرام قرار دیا گیا۔ اور اسی سال جو حبشہ میں کافی صحابہ کرام
अभी भी वहां पर मौजूद थे, कुछ आ गए थे, हजरत उस्मान वापस आ चुके थे और कुछ सहाबा कराम ने हिजरत फरमा ली थी, मगर कुछ और भी थे। तो इस साल 7वीं हिजरी में जब इल्म ये हुआ कि सूरह अब सुलह का वक्त है और इस वक्त मक्के से कोई नहीं आ सकता मदीना, मगर हफ्शा से तो आ सकते हैं। जब उनको इल्म हुआ और माहौल उनको अमन वाला महसूस हुआ, उसके बाद उन्होंने भी फैसला किया कि अब हम यहाँ से हफ्शा से हिजरत कर कर, जो ईमान ला चुके थे वो लोग, कि हम मदीना जाकर बसेंगे, हुजूर के क़ुर्बत में रहेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुर्बत में रहकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़याब होंगे। तो हफ्शा की उन्होंने, हफ्शा से सहाबा इकराम ने हिजरत फरमाई और वो हिजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की जानिब तकरीबन रिवायत के मुताबिक सीयर की किताबों में आया है कि तकरीबन 50 लोगों ने हफ्शा से हिजरत फरमाकर मदीने पाक में सुकूनत अख्तियार की। और ये वाक़यात हुए हैं तकरीबन 7वीं हिजरी में, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर काफ़ी चीज़ें इसमें हैं। वक्त की कमी के बायस मैं बिल्कुल कम चीज़ें आपके सामने पेश करता हुआ चल रहा हूँ। अब यहाँ पर बात आती है फ़तेह मक्का की, जो 8वीं हिजरी में हुजूर अकरम से मुसलमानों को अता हुई। फ़तेह मक्का ये इस्लाम का एक ऐसा अजीम ये फतह थी, एक इस्लाम का एक ऐसा रोशन बाब है जिससे इस्लाम को बड़ी क़ुव्वत मिली, बड़ी तक़वियत मिली। फ़तेह मक्का तक तकरीबन 10 से 12 हज़ार लोग मुसलमान हो चुके थे, और फ़तेह मक्का के बाद हुज्जतुल विदा तक इस्लाम इतनी तेजी से आगे बढ़ा है फ़तेह मक्का की वजह से कि तकरीबन हुज्जतुल विदा के मौके पर 1,24,000 सहाबा कराम हज में शरीक थे। फ़तेह मक्का ये है क्या? जो सुलह हुई थी कि भाई 10 साल तक हम जंग नहीं लड़ेंगे, जो इसके खिलाफ जाएगा वो शिकस्त खोदा और ये मुआहदों को तोड़ने वाला करार दिया जाएगा, और कबीले और की हिमायतें वगैरह बांट ली गई थी। तो पहले से वो बनु बकर और बनु खज़ाआ दोनों में एक दौर से, एक ज़माने दराज से लड़ाई झगड़े उनके दरमियान अख्तलाफात चलते हुए आ रहे थे। अब उन्होंने देखा कि हर जगह जंग वगैरह ठप पड़ी हुई है और ये मौका अच्छा है, ये तमाम यानी ऐसे वक्त में हम बनु खज़ाआ पर हमला करेंगे। उन्होंने हमला किया। ये हमला करना ही था हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब कुफारा ने मक्का, मुशरिकीन मक्का ने देखा कि भाई मुआहदा हमारी तरफ से टूटा है, उन्होंने हत्तल इम्कान ये हमले की खबर हुजूर से बचाने की कोशिश की, इससे पहले कि मुसलमानों को इस चीज की खबर हो जाए कि मुआहदा हमसे टूटा है और वो हम पर टूट पड़े। अबू सुफियान फौरी मक्के से निकले और मदीना आकर लोगों को पहले से मेंटली प्रिपेयर करने की कोशिश की कि नहीं ये हुआ, और उसके ऊपर तावीलें करें और अपनी गलती छुपाएं वगैरह, ये सारा कुछ करने की कोशिश की उन्होंने। मगर उससे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खबर पहुंच गई और कि जो एग्रीमेंट था वो इन्होंने अहद शिकनी की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से कहा कि इन्होंने गलत किया, इन्होंने अहद शिकनी की और लिहाजा कत्ल आम इन्होंने किया है, और हम अब क्या करेंगे, मक्के पर हमला करेंगे, मक्के पर हमला करेंगे। अब इसके अंदर भी सहाबा कराम की मुख्तलिफ रायें रहीं, जिसके अंदर खास तौर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक तजवीज़ ये पेश की कि अभी हमला ना किया जाए और कुछ देर तक इंतजार किया जाए, क्योंकि लोग जहाँ पर हमला करने वाले हैं ये लोग हमारी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं और जंग होती है तो मारे जाएंगे, वक्त मिला तो शायद राह रास्त पर आ जाएं। जबकि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया का नुक्ता नज़र ये था कि जब तक अरब का मरकज़ मक्का हमारे अंडर नहीं आता, मक्के पर जब तक हम कब्जा नहीं कर लेते, तब तक दीन का आसानी से आगे बढ़ना और बड़ा तौर पर दीन की खिदमत होना ये मुमकिन नहीं है। ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो फैसला किया, हुजूर ने आपस में इस मुशावरत के साथ ये फैसला किया कि हम मक्के पर हमला करेंगे, हम हमला करेंगे, हम आगे जाएंगे। अगर वो नहीं मानेंगे हम उनको कहेंगे, हम लड़ने की तो कोशिश नहीं करेंगे, हम उनको कहेंगे कि हथियार डाल दे वरना हमले करें। अगर वो नहीं मानते हैं तो हम जरूर हमला कर वो चीज़ हासिल करेंगे। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को ताकीद फरमाई और दीगर सहाबा किराम को ताकीद फरमाई कि मैं चाहता हूं कि जब तक हम मक्का नहीं पहुंच जाएं उस वक्त तक
किसी कुफारान मक्का में से, मुशरिकीन मक्का में से किसी को बाल बराबर भी खबर नहीं होनी चाहिए, किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हम उनके ऊपर हमला करने आ रहे हैं, वरना वो जवाबी कार्रवाई करने की भी कोशिश करेंगे और वो अपने आप को खुद से तैयार भी कर लेंगे और वो दीगर लोगों से भी मदद मांगकर हो सकता है कि बड़ी जंग की शक्ल अख्तियार कर जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिम्मेदारी हजरत उमर को दी और मौला अली और मुर्तजा कि कोई शख्स मदीने से मक्का अगर जाता है उस पर नजर रखो और उसकी मुकम्मल तलाशी लो, कहीं कोई खबर ना पहुंचा दे, और जिसके ऊपर शक आए उसको पकड़ो, उसकी अच्छी पूछताछ करो। हुजूर ने ये हुक्म दिया और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, मौला अली और मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु, ये सारे हिफाजत निगरानी करने लगे कि मदीने से कोई मक्का को अगर जाता है उस रास्ते पर नजर आता है, लिहाजा क्योंकि तैयारी तो मदीने से ही कर निकलनी थी और तैयारी में सारे सहाबा इकराम तकरीबन 10 से 12 हजार जिनकी तादाद है, इतनों को लेकर निकलना है और इतनों को 10 से 12 हजार लोगों को लेकर निकलना और खबर मक्के तक ना पहुंचे, ये बहुत बड़ा टास्क था जिसको हम आज के दौर में हम जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में पहुंचने के बावजूद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ने जान लगा दी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, मौला अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम ने, सारों ने कोशिश की कि हुजूर के फरमान के मुताबिक इसी तरीके से हो, और उन्होंने और अपने साथी कारकुनों को वहां तैनात कर दिया कि कोई रास्ता ऐसा ना हो जहां से कोई छुप कर गुजर सके। एक खातून थी, वो क्या करने लगी, अपने एक खबरनामा कि भाई मुसलमान हमला करने वाले हैं मक्के पर, उसने एक पर्ची पर पैगाम लिखवाया और लिखकर अपने बालों में उसको छुपा लिया। छुपा कर वो जाने लगी। रास्ते में उसको हजरत मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको पकड़ लिया, पकड़कर उस पर दबाव डाला, पूछा कि बताओ तुम्हारे पास खबर है? हजरत अली, हजरत जुबैर, हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला तीनों वहां पर मौजूद थे, बताओ तुम क्या खबर लेकर जाए? उसने कहा नहीं नहीं, मैं कोई खबर लेकर नहीं जा रही हूँ। अब ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता, हुजूर के फैज़ याफ्ता हैं। अब ये अंदाज़ा इनको 100% हो सकता है, इनकी नजरें जो देख रही थी कि जरूर इसके पास कुछ ना कुछ तो है, तो वो उसने बहाना किया नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, मेरा सामान की चेकिंग कर लो। उन्होंने सामान चेक किया, कुछ नहीं निकला। आखिर में उसको सख्ती के साथ कहा गया, अगर तूने राज नहीं बताया, जो जिस तरीके से तू लेकर जा रही है राज नहीं बताया, फिर हम तेरी चेकिंग दूसरे तरीके से करवाएंगे। धमकी जैसे ही थी वो डर गई और डर कर उसने अपने बालों से वो चिट्ठी निकालकर मौला अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला के हवाले किया। उसमें लिखा था कि मुसलमान हमला करने वाले हैं, उसको पकड़ा गया। तो इस तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील हुई और यहाँ तक के जब 10 से 12 हजार का ये काफिला जब मक्का मुअज़्ज़मा के 4 मील तक पहुंचा है, मक्के मुअज़्ज़मा में किसी एक काफिर को कानो कान खबर नहीं हुई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के पर हमला करने के लिए, उसको कब्जे में लेने के लिए इतने बड़े काफिले के साथ आ रहे हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी शान के साथ हुजूर का काफिला आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीलों को अलग अलग बांटा, अलग अलग कबीला, हर कबीला अपनी अपनी, ये तो सारा काफिला इस्लाम का काफिला था, मगर हुजूर ने हर कबीले को इजाजत दी कि तुम अपने अपने कबीले का झंडा उठा कर आओ। हर कबीला अलग अलग रंग का झंडा उठाकर अलग अलग टुकड़ियों में अलग अलग अंदाज से जब आने लगा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुअज़्ज़मा के 4 मील फासले पर हुजूर ने पड़ाव डाला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डालकर फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भिजवाया कि हम आ चुके हैं, अब चाहते हो अगर फिर मुज़ाहमत करना तो हम रेडी हैं, वरना तुम विड्रॉ कर लो, हम छोड़ देंगे और यहाँ तक कि तुम्हें अमन दिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा, वो हैरान हुए, बाहर निकल कर आए, अबू सुफियान आए, वो पहाड़ी टीले पर चढ़ गए और रौब दबदबा ऐसा कायम हुआ कि आखिर में अबू सुफियान ने कहा कि नहीं, आज हम इनको नहीं रोक सकते, हरगिज नहीं रोक सकते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने कहा कि भलाई इसी में है कि हम मक्का को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दें और इसी में जान बख्शी जा सकती है। सहाबा इकराम के अंदर एक जोश व जज्बा था। क्यों था? आपने देखा कि जो मक्का
ہجرت مدینہ پاک جو ہجرت فرمائی اس سے پہلے کے جو حالات تھے، جو صحابہ جو پہلے سے جو ایمان لے کر آئے تھے، جو جن کو حبشہ جانا پڑا اور سارا کچھ چھوڑ کر وہاں سے نکلنا پڑا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حضرت ابو بکر کو راتوں رات لے کر وہاں سے نکلے ہیں، الگ الگ حالات، ہر کوئی چھپ چھپ کر وہاں سے نکلا، اپنے ایسے وطن کو چھوڑ کر وہاں سے نکلا جن کے آبا اجداد سارے وہیں کے رہے ہوں، ان کے گھر وہیں کے، ان کے کھیتیاں وہیں کی، سارا کچھ جو چھوڑ کر جو نکلے، اور جو تکالیف مشرکین مکہ کفاران مکہ نے دی تھی، ان کے اندر ایک جذبہ تھا کہ آج ہم ان کو بتائیں گے، انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ آج بدلے کا دن ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شایانہ شان انداز سے مکہ معظمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ہوا، گویا جو خواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دکھایا تھا کہ حضور ساروں کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہو رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے، اور حضور صحابہ کرام نے عرض کیا، ایک صحابی نے، یا رسول اللہ، ابو سفیان سارے وڈرا کر چکے ہیں اور وہ ایمان کلمہ پڑھنے کے در پہ آ چکے ہیں، اپنے آپ کو کچھ بچانے کی خاطر بھی ہے، کوئی مان بھی چکے ہیں، الگ الگ معاملات۔ کہا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان بڑا سردار ہے، کافی جنگوں میں تو وہ آ کر گئے ہیں، سارا کچھ ہے، ان کے لیے بھی آپ کچھ کہہ دیں۔ اب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جس طریقے سے جوش پر ہے، ہر کسی کی نظر، ہر بڑے سے بڑے شخص کی نظر جھکی ہوئی ہے، کفاران مکہ، مشرکین مکہ اپنے آپ میں وہ ہار چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو سفیان کے گھر میں بھی اگر کوئی داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں بڑی شان سے اسلام کا لشکر داخل ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ، شیخ الاسلام بڑے پیارے انداز سے اس کو لکھتے ہیں کہ مکے میں داخلے کے وقت 10,000 نفوس خصیہ اپنے آقا و مولا کی ہم رکابی کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ ایمان کی حرارت ان کے قلوب، ایمان کی حرارت سے ان کے قلوب معمور تھے، ان کے سینوں میں عشق الہی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع فروزاں تھی، اور ان کی آنکھوں میں نور ایمان کی چمک تھی۔ صبح انقلاب مصطفی کی روشنی میں ان کے چہرے پر کھیل رہی تھی۔ یہ وہی سرزمین مکہ تھی جہاں مسلمانوں پر عرص حیات تنگ کر دیا گیا تھا، اور رسول خدا نے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فاتحانہ انداز میں لیکن سر اقدس اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے، عفو درگزر کے موتی لٹاتے ہوئے، امن و سلامتی کی خیرات حضور بانٹتے ہوئے، اور رحمت و راحت کے پھول بکھیرتے ہوئے شہر مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 لوگوں کے ساتھ داخل ہو رہے تھے۔ ظلم و بربریت کی طویل رات اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی، فتنوں اور سازشوں کا بڑی حد تک خاتمہ ہو چکا تھا۔ پورا جزیرہ نمایاں عرب اسلام کی آغوش رحمت میں آنے کے لیے بےتاب تھا۔ جب اسلامی لشکر چاروں طرف سے مکے میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت مخالفین اسلام اور منکرین رسالت کی حالت دیکھنے کی تھی کہ اپنے اعمال نامے اپنے دانے ہاتھوں میں تھامے ندامت سے سر جھکائے کھڑے تھے کہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ یہ قیامت سے پہلے کی قیامت ان کے اوپر وبا تھی کہ ہم نے یہ اتنا سارا کچھ کیا ہے، آج ہم ان کے تحت آ گئے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کریں گے۔ انہیں علم تھا کہ جب فاتحین کسی شہر میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو اہل شہر پر کیا قیامت ٹوٹتی ہے، کس طرح قتل عام ہوتا ہے، املاک نظر آتش کی جاتی ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے لوٹ مار۔ اب ان کے اندر یہ علم تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، حضور معافی لے کر آ رہے ہیں، معافی دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے، کچھ نوجوان ملے اور انہوں نے پھر شرارت کرنے کی کوشش کی اور حملہ کرنے کی کوشش کی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے بھیجا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر حملہ کیا، اور حضور ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ مکے میں اب جب وہ داخل ہوں گے تو کوئی کسی قسم کا خون خرابہ ہوگا، مگر جو لڑنے کی کوشش کرے گا، جو آگے آئے گا، برابر اس کو جواب دیا جائے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جو حملہ کیا تو ان میں سے 10 لوگ مارے گئے، باقی کے لوگ بھاگ گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ہر قسم کی، یہ جو کفاران مکہ اور مشرکین مکہ ہے، ان کے اندر ہر قسم کی جاہلیت تھی، اور ان کے اندر ذات پات کا تصور، بڑا چھوٹا غلام، ایسے کافی تصورات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح فرمایا، حضور نے اسلام کا ایک منظر ایسا دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضرت طلحہ بن عثمان کے پاس چابی تھی، حضور نے منگوائی،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल हबशी और हजरत उसामा बिन जैद दोनों को लेकर हरम काबा में दाखिल हुए और हुजूर ने अंदर से फिर दरवाजा लगा लिया। तीन, ये जिनके पास चाबी थी वो और हजरत बिलाल हबशी और हजरत उसामा बिन जैद, तीनों के साथ हुजूर अंदर दाखिल हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर नमाज 2 रकात नमाज पढ़ी और कुछ दुआएं फरमाई। और बाहर जब निकले लोग हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु उसामा बिन जैद के पास पहुंचे, दौड़े, पूछा हुजूर ने अंदर क्या किया है? फरमाया कि नहीं, हुजूर ने अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कलिमात शुक्र अदा फरमाए हैं और नमाज अदा फरमाई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और आकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाखिल मक्के में होने लगे, हुजूर ने फरमाया कि नहीं, इसमें बुत है, मैं ऐसे दाखिल नहीं होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम आगे बढ़े, सहाबा ने बुतों को तोड़ना शुरू किया, बुतों को गिराते जाते, रोनते जाते, हुजूर आगे बढ़ते चले जाते, यहाँ तक कि उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजिरा वगैरह के तक उनके नाम से बुत बना रखे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहले तोड़ा नहीं बल्कि उनके चेहरों के ऊपर रंग लगाया और लगाकर उसको ख़त्म किया, निशानी ख़त्म कर कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में उसको फिर मिटाया है। इस तरीके से सारे बुत मक्के में तोड़े गए और सारे बुतों को ख़त्म करने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो काबा जिसके ऊपर आपने देखा था जब तुब्बा अव्वल आया था, उस वक्त भी मक्के वाले फख्र कर रहे थे। आपने देखा अबराहा का दौर भी गुजरा, मक्के वालों का फख्र काबे पर रहा और जिसके पास काबे की निगरानी रही उनके पास फख्र रहा। मक्के वाले ये कभी जिंदगी में तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि कोई गुलाम, और वो भी हबशी गुलाम, खाने काबा की छत पर खड़ा हो सकता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम इस अंदाज से पेश किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के तसव्वुरात को जो झिंझोड़ा, जो इस्लाम की फिक्र से मुख्तलिफ थे। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने फरमाया कि बिलाल, काबे की छत पर चढ़ो और अजान दो। लोगों ने एक अजीब मंजर देखा कि बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु खाने काबा की छत पर खड़े होकर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करने लगे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो अज़ान देते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते। एक अजीब मंजर फतेह मक्का था, फतेह मक्का का था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन फिर मक्के में कायम फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने फिर बैतुल्लाह का हुजूर ने तवाफ फरमाया। एक सहाबा कराम के अंदर एक खुशी का मंजर था, वापस उस जगह आ चुके हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ईमान लेकर आए उन कुफार को माफ किया गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम अमन का ऐलान किया और एक बड़े जो जंगी सिलसिले यानी मुजाहमतों का जो सिलसिला था, जंगों का जो सिलसिला था, एक दूसरे से टकराने का जो सिलसिला था, ये सारा सिलसिला खत्म हुआ और बड़ी शान के साथ अब इस्लाम के आगे बढ़ने और इस्लाम एक बड़ी क़ुव्वत बनकर उभरने का अब ये वक्त आया, जिससे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख्वाब था वो पूरा हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फतेह मक्का को ख्वाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में सूरह फतह में फरमाता है, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा। बेशक अल्लाह ने रसूल को हकीकत के मुताबिक सच्चा सही ख्वाब दिखाकर इंशाअल्लाह तुम मस्जिद हराम खाने काबा में अमन व अमान से दाखिल होगे और तुम कुछ सर मुंडवाए होंगे और कुछ बाल कतराए होंगे और फिर एहराम खोलेंगे तो तुमको किसी बात का खौफ ना होगा। फिर वो यानी खुदा जानता है कि जो तुम नहीं जानते, फिर उसने फतेह मक्का से कबल ही एक फौरी फतह दे दी और ये फतेह खैबर थी। फतेह मक्का से पहले सूरह हुदैबिया से इसका आगाज हो चुका था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र नबूवत ये देख रही थी और आज ये फतह का दिन था। तो यहाँ तक हमने आज 8 हिजरी तक के हवाले से हमने गुफ्तगू की है, जिसमें हमने कुछ बातें जो अहकाम आए हैं उसके ताल्लुक से जिक्र किया और फतेह मक्का के हवाले से जिक्र किया। कल इंशाअल्लाह ताला 9 हिजरी से आगे के 8-9 हिजरी के आगे के अहवाल इंशाअल्लाह ताला बयान किए जाएंगे और आखिर में अगर ये हिजरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमा जाने तक के अहवाल
ہمارے کل اگر مکمل ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دوسرے دن ہم معجزات کا ایک بڑا سیکشن ہے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے، شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آخری ایام میں شب میلاد تک ہم اس میں سے کچھ بیان کرنے، سننے، سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء، آمين بجاه سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔